ہیلو اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم لوگوں نے کل سبق حمد کے شروعاتی تعارفات سے واقف ہوئے تھے، اور شروعاتی تعارفات کے متعلق ہم لوگوں نے سبق مصنف جناب داغ دہلوی صاحب کی سوانح حیات کے بارے میں پڑھا تھا، یعنی ان کی عمر کے تقاضے کے مطابق ان کے عمر کے دوران آنے والے حالات سے ہم لوگ متعارف ہوئے تھے، اور ان کی سوانح کے متعلق ہم لوگوں نے جانکاریاں حاصل کی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جناب داغ دہلوی صاحب کا اصل نام نواب مرزا خان تھا، اور آپ کا تخلص جو تھا وہ داغ تخلص تھا۔ آپ چاندنی چوک دہلی کے اندر 25 مئی کو پیدا ہوئے تھے، اور آپ کا انتقال فروری 16 1905 کو آپ انتقال فرمایا۔ اور کہاں پر آپ نے انتقال فرمایا تھا؟ آپ نے انتقال فرمایا تھا حیدرآباد ریاست میں۔ چونکہ آپ نے شروعاتی تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی، آپ کے والد صاحب کا نام شمس الدین احمد خان تھا، اور آپ کی والدہ جو تھی جنہیں چھوٹی بیگم کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، اصل میں آپ کی والدہ کا نام وزیر بیگم تھا، لیکن اہل خانہ گھر والے آپ کو چھوٹی بیگم کے نام سے بھی محبت سے پکارا کرتے تھے۔ آپ کے والد صاحب کا انتقال کم عمری کے اندر ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ کی والدہ نے بہادر شاہ ظفر کے لڑکے مرزا فخر سے عقد ثانی کیا، دوسرا نکاح کیا۔ آپ کے والد صاحب کے انتقال کے بعد میں آپ کے چچا نواب یوسف خان صاحب نے آپ کی پرورش کی، آپ کو پالا پوسا اور آپ کو بڑا کیا۔ آپ غیاث الدین نامی ایک مشہور عالم شخص سے آپ نے فارسی زبان کا علم حاصل کیا، اور آخر کار آپ کا نکاح آپ کی خالہ زاد بہن فاطمہ بیگم سے آپ کا نکاح کرا دیا گیا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کو دہلی میں جب نادر شاہ کے حالات خراب کیے اور وہاں کے ماحول میں پرفشانی چھا گئی، وہاں پر مایوسی چھا گئی، تو اس دوران آپ نے دہلی کو چھوڑ کر کے رامپور قیام کیا، اور رامپور سے پھر آپ حیدرآباد ریاست میں چلے گئے، اور حیدرآباد میں آپ کو وہاں کے نواب محبوب علی خان صاحب کا شاعر سخن، استاد سخن قرار دے دیا گیا، اور آخری دم آپ نے وہیں پر حیدرآباد میں اپنا آخری دم آپ نے ختم کیا۔ بہرحال آپ نے اپنی زندگی میں 4 دیوان شائع کیے، ان میں سب سے پہلا نام گلزار داغ، آفتاب داغ، ماہتاب داغ اور یادگار داغ کے نام سے موسوم ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ نے فریاد داغ کے نام سے مثنوی بھی لکھی ہے، اور ہمارے سامنے ہمارے کتاب کے اندر جو سبق ہمارے سامنے پیش کیا گیا اس کا نام ہے حمد، اور ہم نے حمد کے متعلق جانکاری حاصل کی تھی کہ ایسی نظم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ ہمارے سامنے مندرجہ بالا سبق کے اندر یہ اشعار دیے ہوئے ہیں جنہیں ہم پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیے شاعر مصنف کا نام دیا ہوا ہے داغ دہلوی، اور یہاں پر ہے لفظ حمد۔ جیسے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کا شروعاتی آیت الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر بھی سورہ فاتحہ کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حمد، تو لفظ حمد بنا ہے تعریف۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، یعنی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو مالک ہے تمام عالموں کا، ساری دنیا کا، جتنی بھی دنیا موجود ہے، جتنے بھی عالم موجود ہیں، ان سب کا مالک، اور اس مالک کی حمد و ثنا ہم بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں۔ اس سبق میں داغ دہلوی صاحب فرماتے ہیں، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا۔ یعنی شاعر رب تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، اے اللہ تیرا کام تو بندے کو بخش دینا ہے، اس کی مغفرت فرما دینا ہے، اس پر احسانات کر دینا، اس پر نعمتوں کا نزول کر دینا ہے، یعنی اللہ تیرا کام تو بخشنے کا ہے۔ محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا، کل قیامت کے روز یہ تیرا بندہ کہیں گنہگاروں میں شامل نہ ہو جائے، کہیں تو انہیں تو اپنی رحمت سے محروم نہ کر دے، اس لیے مولا تو مجھ پر ہمیشہ بخشش، کرم اور عنایت اور مہربانی عطا فرما۔ اس طریقے سے شاعر جناب داغ دہلوی صاحب اپنے رب کو راضی کرنے میں اس شعر کو پیش فرماتے ہیں۔ اگلا شعر میں شاعر داغ دہلوی صاحب فرماتے ہیں، جب تک ہے دل بغل میں
ہر دم ہو یاد تیری، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا۔ شاعر فرماتے ہیں جب تک ہے دل بغل میں اللہ، میرے بغل میں یعنی میرے سینے میں جب تک دل دھڑک رہا ہے، ہر دم ہو یاد تیری، اس وقت تک میں تجھے ہی یاد کرتا رہوں، تیرا ہی ذکر کرتا رہوں، تیری ہی فکر کرتا رہوں، یعنی جب تک میں زندہ رہوں میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تجھے یاد کرتا رہوں، تیری حمد و ثنا بیان کرتا رہوں، جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا، اور جب تک میرے منہ میں زباں ہو اس وقت تک میں صرف اور صرف تیرا ہی نام اپنی زبان پر جاری رکھوں، یعنی صرف اور صرف تیری حمد بیان کرتا رہوں۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر میں جب تک زندہ رہوں تو اللہ میں تیری حمد و ثنا، تیری صلاۃ و تسبیح بیان کرتا رہوں، اور جب تک میری زبان جاوید رہے، میری زبان زندہ رہے، جب تک میرے منہ میں زبان قائم و دائم رہے، اس وقت تک میں تیری تسبیح، تیری توصیف بیان کرتا رہوں۔ یہ حمد کا دوسرا شعر مکمل ہوا۔ دیکھیے تیسرے شعر میں شاعر جناب داغ دہلوی صاحب فرماتے ہیں، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی۔ اب یہاں پر لفظ دیکھیے پستی اور بلندی۔ بلندی لفظ بنا ہے اعلیٰ، بہت اونچا مقام رکھنے والا، اور پستی کا مطلب ہوتا ہے نیچائی، ڈاؤن، بہت نیچے کی طرف چل جانا۔ تو ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اے مولا بے شک سبھی لوگوں کو دینے والے ذات تیری ہے، سبھی لوگوں کو دینے کا کام تیرا ہے، کیونکہ تو عالم بذات الصدور ہے، ہر شخص کو تو دینے والا ہے، نوازنے والے ذات تیری ہے۔ تو ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، میں بے شک نیچائی پر ہوں، میرا مقام بہت نیچے ہے لیکن تیرا مقام بہت بلند ہے، تو اے میرے رب مجھے پستی سے بلندی کی طرف عطا فرما دے، مجھے بھی بہتر مقام عطا فرما دے۔ اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، کیونکہ میرا مقام اسفل ہے، بہت کمتر ہے، اور اعلیٰ مقام تیرا مقام بہت بلند و بالا ہے، تیرا مقام اعلیٰ ہے، عروج پر ہے۔ تو اے اللہ بے شک میں یہ مانتا ہوں کہ میں دنیا میں کم ترین ہوں، اور تو دنیا ہی نہیں سارے کے سارے عالموں کا مالک و مولا ہے، اس لیے تو بہترین ہے۔ تو ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، مولا مجھے پستی سے بلندی کی طرف مائل فرما دے۔ اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، میرا مقام تو بہت اسفل ہے، بہت کمتر ہے، بہت چھوٹا مقام ہے، میں تو ایک ذرہ ہوں، اور تیری ذات اعلیٰ اور برتر ہے۔ اگلے شعر میں شاعر اس نظم کا چوتھا شعر، جس میں شاعر اپنے خصوصی نام کا استعمال فرماتے ہیں۔ اصل میں ان کا نام مرزا نواب خان صاحب ہے، لیکن آپ نے شاعری کی صنف کے اندر اپنا ایک مخصوص نام رکھا ہوا ہے، اور وہ نام ہے داغ۔ اسی داغ کو یا کسی بھی شاعر کے مخصوص نام کو جو شاعری میں استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ نے اپنا تخلص استعمال کیا اور وہ تخلص ہے داغ، جبکہ حقیقت میں ان کا نام کیا ہے؟ مرزا نواب خان صاحب۔ دیکھیے نواب مرزا خان صاحب فرماتے ہیں، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا۔ یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا۔ اے اللہ یہ داغ دہلوی یہ بھی تیرے علاوہ کسی کا ہونے والا نہیں ہے، اس پر کسی کی بھی محبت قائم نہیں ہونے والی سوائے تیری محبت کی، یعنی کہ میں صرف اسے صرف تیرا ہی ہونا چاہتا ہوں، تو جس سے مدد مانگتا ہوں میں تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہی تمام تیرا، کیونکہ کونین یعنی دونوں جہاں میں، دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کس کا ہے؟ وہ سب اے اللہ تیرا ہی ہے۔ تو شاعر اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ حمد کس سے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کی جائے، اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ کی توصیف بیان کی جائے، اللہ کی مدح کی جائے، اللہ کی ثنا کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حمد کہتے ہیں۔ اب لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حمد کسے کہیں گے؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ یہ غور کرنے کی بات بھی ہے کہ یہ سوال بورڈ کے ایگزام میں آ چکا ہے، اس لیے نہایت آپ سے گزارش ہے کہ اس پر غور فرمائیں۔ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ اس حمد کو آپ اپنی کاپی میں اتاریے، ساتھ ہی اس میں جو مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیے ہوئے ہیں انہیں آپ کو غور سے پڑھنا ہے، انہیں سمجھنا ہے، اور ان کے معنوں کو بھی اپنی یادداشت میں رکھنا ہے۔